اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ بات ہماری فلسفہ روزہ اور حکمت روزہ میں تھی۔ اشارہ ہوا کہ روزہ کا مقصد قرآن مجید میں تقوی قرار دیا گیا ہے، اور اس وقت انسان حق روزہ ادا کرتا ہے اور آثار روزہ سے بہرہ مند و مستفیض ہوتا ہے جب اس کو معرفت بھی ہو۔ اس نقطے کو خود قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ بغیر معرفت کے روزہ بے فائدہ ہے۔ اگر معرفت نہ ہو انسان کو، حق روزہ ادا نہیں کر سکتا۔ یہی سورہ جو روزانہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی جاتی ہے، خداوند تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 182 اور 183 184 میں، البتہ آپ کی خدمت میں روزانہ 186 تک مطلب بیان ہوتا ہے، یعنی آیات تلاوت ہوتی ہیں، لیکن ان 2-3 آیات میں سارا روزے کا ذکر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آپ پر اور آپ سے قبل امتوں پر روزہ اس لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ شاید تم متقی بن جاؤ۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ کیفیت بیان کی گئی ہے روزے کی کہ کس طرح آپ نے روزہ رکھنا ہے، یعنی معدود ایام، چند گنے چنے ایام ہیں، ان میں روزہ رکھیں، لیکن اگر کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے تو وہ مرض اور سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ دے اور دوسرے ایام میں اس کی تلافی کرے، یعنی جن ایام میں مریض بھی نہیں ہے اور مسافر بھی نہیں ہے ان دنوں میں روزہ رکھے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور یہی لوگ جو رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے یہ فدیہ دیں، جو معذور ہیں روزہ رکھنے سے، ورنہ جو جان بوجھ کر روزہ ترک کرتے ہیں ان کو کفارہ دینا ہوگا روزے کا، جرمانہ۔ لیکن جن کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ نہ روزہ رکھیں، جیسے مسافر ہے یا مریض ہے، انہیں یہ کہا گیا ہے کہ روزہ نہ رکھنے کے بعد فدیہ بھی دیں، آپ روزہ نہیں رکھتے جب تو فدیہ دیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور یہ فرمائے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں معلوم ہو۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو تو روزہ ہی تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی روزے کے جو متبادل راستے ہیں انہیں نہیں اپناؤ گے تم، فقط روزہ رکھو گے اگر تمہیں سمجھ آ جائے
اگر تم جان لو، ہم ناسمجھی کی وجہ سے روزے کے متبادل راستوں کو انتخاب کرتے ہیں، سفر کے ذریعے سے، یا ڈاکٹر سے اجازت لے لیتے ہیں، یا اور مجوزات افطار روزہ انہیں اختیار کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے روزہ ٹل جائے ہم سے۔ یہ دین جو انسان ایک قسم کا کہیں کہ کنیزوں والا دین ہے، غلاموں والا دین، جبرن، بوجھ، مشقت کے طور پر ہے، اور انسان کوشش کرتا ہے جتنا ہلکا ہو، جتنا اس سے چھوٹنے کا جواز مل جائے اتنا بہتر ہے۔ بے معرفتی کی وجہ سے ہے اور جہالت کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ماہ مبارک رمضان کا تعارف نزول قرآن سے کرایا گیا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ پھر قرآن کا تعارف ہے کہ قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے، اور اس کے اندر واضح و روشن ہدایت ہے، اور قرآن فرقان ہے۔ فرقان یعنی ایسی قوت یا ایسی چیز جس کی مدد سے فرق کر سکتا ہے انسان حق و باطل میں، درست اور نادرست میں۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، یعنی رمضان بنیادی طور پر قرآن کا مہینہ ہے، اور اگر کسی کو رمضان میسر آئے، مشاہدہ کرے رمضان کا، تو روزے بھی رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پھر فرمایا کہ اگر مریض ہے یا سفر پر ہے تو ان دنوں کے روزے چھوڑ دے، اور الگ سے جن دنوں میں مریض بھی نہ ہو، سفر پر نہ ہو، وہ روزے رکھے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے تم سے سہولت مانگی ہے، نہ کہ سختی و مشقت، تمہیں مشقت میں نہیں ڈالا بلکہ آسانی میں رکھا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تم تکبیر کہو، اللہ کو بزرگ سمجھو، کبریائی خدا کا اعتراف کرو، اور اپنی مدت پوری کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ شاید اس لیے کہ شاید تم شاکر بن جاؤ۔ روزے کا ایک نتیجہ شکر ہے، جس طرح سے صبر تھا کہ پہلے گفتگو میں عرض ہو چکا ہے، بلکہ قرآن مجید نے روزے کو صبر ہی کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صلاۃ اور صبر سے مدد لو تم۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر روایات میں روزہ کہا گیا ہے کہ صبر سے مراد روزہ ہے۔ پہلے بات ہو چکی ہے اس بارے میں مختصر۔ صبر سے مراد سکوت، خاموشی اور چشم پوشی اور لا تعلقی اور یہ چیزیں نہیں ہیں۔ صبر سے مراد استقامت ہے، یعنی مسلسل ایک کام کو جاری رکھنا، مشکلات اور سختیوں کے باوجود اپنا ارادہ نہ توڑنا، وہیں پر ٹکے رہنا، وہیں جمے رہنا، وہیں ٹھہرے رہنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور روزہ انسان کے اندر صبر ایجاد کرتا ہے، استقامت پیدا کرتا ہے۔ روزہ انسان کے اندر قوت ارادی بڑھاتا ہے انسان کی، چونکہ بہت سارے کام جن میں ہم ناکام ہیں استقامت نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہیں۔ جی چاہتا ہے شروع کریں، مثلا بہت سارے لوگ جو نہیں پڑھ لکھ سکے، اعلیٰ تعلیمی درجات تک نہیں پہنچ سکے، یہ استقامت سے خالی اور محروم لوگ تھے، یہ استقامت نہیں تھی ان کے اندر۔ پڑھائی از جملہ امور ہے جس کے اندر استقامت کی ضرورت ہے اور صبر کی ضرورت ہے، لیکن جو لوگ عجول ہوں، جلد باز ہوں اور دیر تک پائیداری نہ دکھا سکتے ہو، ثبات قدم نہ ہو، وہ جلدی شکست کھا جاتے ہیں۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جن میں انسان سرعت دکھائے، تیزی دکھائے، فوراً ان کو حاصل کرے، ورنہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ جیسے فرصتوں سے فوراً فائدہ اٹھائے انسان، جو فرصتیں آتی ہیں ان میں تاخیر نہ کرے، فوراً فرصتوں سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جنہیں استقامت کے ساتھ انسان طے کرتا ہے۔ استقامت یعنی پائیداری، ثبات قدم،
محکم عزم اور ارادے کے ساتھ اور لمبی مدت کے لیے، دراز مدت کے لیے ایک سفر جب انسان طے کرتا ہے، استقامت چاہیے. مثلا کو نوردی کے لیے زور بھی چاہیے اور استقامت بھی چاہیے. زور یعنی طاقت، تاکہ انسان کو نوردی کر سکے، پہاڑوں پہ چڑھ سکے. لیکن تنہا زور نہیں ہے، بہت سارے ایسے زوراور لوگ ہیں، زور مند لوگ ہیں، لیکن پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتے کیونکہ استقامت نہیں ہے ان کے اندر. استقامت زور سے الگ ایک چیز کا نام ہے. استقامت یعنی پائیداری، دیر تک قائم رہنا کسی راستے پر یا کسی موقف پر، کسی ہدف پر دیر تک قائم رہنا، اس کو استقامت کہتے ہیں. کامیابی کا بہت بڑا راز اسی استقامت کے اندر ہے، دنیا ہو یا دین، آخرت کا راستہ ہو یا دنیاوی راستہ ہو. آپ دنیاوی ترقی میں بھی دیکھیں، وہی لوگ کامیاب نظر آتے ہیں جنہوں نے اس راہ میں استقامت دکھائی ہے. لیکن جنہوں نے دکان کھولی، چند دن گاہک نہیں آیا، 5ویں دن بند کر کے کاروبار بدل دیا، نیا کاروبار شروع کر دیا. ادھر گئے 2-4 دن کاروبار کیا، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہفتہ دیکھتے ہیں، ہفتے میں کوئی اگر فائدہ نہیں ہو رہا پھر ختم کرتے ہیں، تیسرا کاروبار شروع کر دیتے ہیں. یہ ساری عمر ناکام رہتے ہیں. یہ لوگ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جب ایک کام شروع کرتے ہیں تو شروع کی ناکامیوں میں اور سختیوں میں اور مشکلات میں ڈٹے رہتے ہیں، اس راہ پر اس وقت تک قائم رہتے ہیں، اس ہدف پر جب تک راستے کھل نہ جائیں، جب تک مشکلات ٹل نہ جائیں، جب تک مشکلات ختم نہ ہو جائیں. اس کو صبر کہتے ہیں. پہلے آپ کی خدمت میں اشارہ ہوا تھا کہ صبر، عرب زبان لوگ پہاڑ کو مثلاً صبابرہ کہتے ہیں. وہ پہاڑ جو ڈٹا رہتا ہے، ایک جگہ ہلتا نہیں ہے اپنی جگہ سے. یا مثلاً ان بادلوں کو بھی صبورہ یا صبابرہ کہتے ہیں. عرب جو بادل آ کے جم جاتے ہیں، چھا جاتے ہیں، پھر ہٹتے نہیں ہیں. کچھ بادل ٹرانزٹ کے ہوتے ہیں، زود گزر، جیسے برسات کے بادل ہیں، 2 منٹ میں برسے، 2 منٹ میں گزر گئے، پھر آسمان صاف ہے. لیکن خزاں کے موسم خزاں کے بادل عموماً ایسے ہوتے ہیں، جب آ کے چھا جاتے ہیں تو ہفتوں چھائے رہتے ہیں، ہٹنے کا نام نہیں لیتے. ان کو صبابرہ کہتے ہیں. یعنی ایسی چیز جو آ کر ایک جگہ رکے اور وہیں قائم ہو جائے، ہٹے نہیں اپنی جگہ سے. اسی سے مفہوم صبر انسان کی صفت کے طور پر لیا گیا ہے، اور انسان کو وصیت توصیہ کیا گیا ہے کہ تم صبر سے کام لو. صبر کا ایک منبع جہاں سے صبر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ روزہ ہے. ہم مادرزاد صابر نہیں ہیں، یعنی اہل استقامت نہیں ہیں، جلد باز ہیں، بے حوصلہ ہیں. بے حوصلہ ہونا یہ شکست کا عامل ہے. کوئی کام بھی بے حوصلہ ہو کر کریں گے آپ شکست کھائیں گے اس کام میں. دنیاوی کام ہو یا مثلا آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، بے حوصلہ ہیں، نہیں سمجھ آئے گی کتاب آپ کو. بے حوصلگی کے ساتھ نہیں سمجھ آئے گی. ایک صفحہ بھی آپ نہیں سمجھ پاتے جب تک حوصلے کے ساتھ نہ پڑھیں اس کو. اور کتنے لوگ ہیں کتاب شروع کرتے ہیں، 2-3 صفحے پڑھے اکتا جاتے ہیں، پھر رکھ دیتے ہیں، نئی کتاب اٹھا لیتے ہیں. پھر 2-4 صفحے اس کے پڑھے، مزہ نہیں آ رہا، پھر اس کو رکھ دیتے ہیں، ایک نئی کتاب اٹھا لیتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ بے حوصلہ لوگ. صابر نہیں ہیں، یہ جزو ہیں، بےتاب لوگ ہیں. اکتاہٹ آ جاتی ہے ان کے اندر، یعنی ایک کام شروع کر کے اس پہ پائیداری نہیں دکھا سکتے. اور یہی شکست ہے. جب بھی کوئی کتاب شروع کرو، جیسی بھی ہے، اچھی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی، اس کو آخر تک ضرور لے جاؤ آپ. خوب کیا فائدہ ہے میں اپنا ٹائم ضائع کروں، اس سے تو کچھ حاصل نہیں ہو رہا. بے شک کچھ حاصل نہیں ہو رہا، کتاب سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، لیکن آپ کے اندر صبر کی استعداد پیدا ہو رہی ہے، استقامت بڑھ رہی ہے آپ کے اندر. یہ آپ صبر کی تمرین اور صبر کی مشق کے طور پر اس کو پڑھتے رہو. بے شک اس میں مطلب کوئی بھی نہیں ہے، لیکن صبر کے استقامت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے رہو، اس کو آخر تک لے جاؤ تاکہ قوت ارادی آپ کی غالب آ جائے. حوصلہ بہت ضروری ہے ہر کام کے اندر. استقامت یعنی حوصلہ دکھانا. مثلا فرض کریں آج کل پاکستان میں سختی ہے، مومنین کے اوپر، شیعہ کے اوپر سختی کے دن گزر رہے ہیں. البتہ 20 سال سے سختیاں گزر رہی ہیں، لیکن اس وقت شدت ہے اس کے اندر. کچھ لوگ بہت بے حوصلہ ہیں، غیر صبور ہیں، ان حوادث کو دیکھ کر فرار کے راستوں پہ غور کر رہے ہیں، بغاوت کے راستوں پہ غور کر رہے ہیں.
ملک چھوڑ دینا چاہیے، مذہب چھوڑ دینا چاہیے، ان کاموں میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، جلوس جلسے بند کر دینے چاہیے، یہ ان راہوں پہ سوچنا شروع کر رہی ہیں. یہ بغاوت ہے، یہ فرار اور بزدلی ہے. مشکل کیا ہے ان کی؟ مشکل یہ ہے کہ اہل استقامت نہیں ہے، مشکلات میں استقامت نہیں دکھا سکتے. کیوں نہیں دکھا سکتے؟ چونکہ استقامت کی مشقیں نہیں کی ہیں، ریہرسل نہیں کی ہے استقامت کی. استقامت مادرزاد صفت نہیں ہے جو ہم پیدائشی طور پر لے کر پیدا ہوتے ہیں اور صاحب استقامت پیدا ہوتے ہیں. استقامت پیدا ہونے کے بعد ہمیں اپنے اندر خود پیدا کرنا پڑتی ہے. اور استقامت والے لوگ لمبے راستے، دشوار راستے اور مشکل راستے طے کرتے ہیں. یہ جو علمی مقامات کے اعلیٰ درجات پر پہنچ جاتے ہیں، اجتہاد و فقاہت کے درجے پر پہنچتے ہیں اور بڑی شخصیات بنتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو استقامت جن کے اندر ہوتی ہے. ورنہ بے حوصلہ لوگ جاتے ہیں مدرسوں میں 2 سال لگا کے، دوسرے سال فارغ و تحصیل ہو کے بڑا سا امامہ باندھ کے کسی مسجد میں آ جاتے ہیں، پھر مسجد نہ ملی ممبر پہ آ جاتے ہیں. لیکن جن کے اندر استقامت ہوتی ہے وہ 20 30 سال اپنی عمر لگا کے ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ پڑھتے ہیں اور پھر جا کر اس درجہ علمی پر فائز ہوتے ہیں. استقامت کی ضرورت ہے. ہمارے استاد بزرگوار وہ مثال دیتے تھے، پڑھ پڑھ کے کمال تک پہنچنے کی مثال وہ یہ دیتے تھے کہ پڑھ پڑھ کے انسان پڑھتا رہے کتابیں اور درس، اور پھر درجہ اجتہاد پہ پہنچے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی سوئی سے کنواں کھودے اور پانی تک جا پہنچے. سوئی لے، ہم تو عموماً گینتی پھوڑے کئی کسی سے کنواں کھودتے ہیں، یا آج کل تو مشینیں آ گئی ہیں اور 1-2 گھنٹے میں کنواں کھود دیتے ہیں، بورنگ کرتے ہیں فوراً الیکٹرک مشینوں سے پانی تک جا پہنچتے ہیں. لیکن ایک طریقہ کنواں کھودنے کا یہ ہے کہ سوئی لیں آپ، یہ سلائی والی سوئی، اور اس سے آپ کھدائی شروع کریں، اتنا کھود کے نیچے جائیں کہ پانی تک جا پہنچے. کون کر سکتا ہے یہ کام؟ بعض تو سن کر ہی گھبرا جاتے کہ یہ تو ہونے والا کام نہیں ہے. اتفاقاً یہی کام ہے. یعنی جو یہ کام، اس کام کا حوصلہ جو لوگ رکھتے ہیں وہی کسی مقام و مرتبے تک پہنچتے ہیں، وہی کسی مقام و مرتبے تک پہنچتے ہیں. سوئی سے ہی کھودتے ہیں، یعنی ایک ایک حرف پڑھتے ہیں، ایک ایک لفظ پڑھتے ہیں، ایک ایک کلمہ پڑھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں کہ ان کے اندر ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اندر چشمہ جاری ہو جاتا ہے، خود ان کے اندر چشمہ جاری ہو جاتا ہے علم کا. اب وہ کتابیں پڑھ کے نہیں بولتے، اندر سے علم پیدا ہوتا ہے. جس طرح چشموں میں باہر سے بالٹیاں نہیں ڈالتے، وہ حوض ہیں جن کے اندر ٹینکیوں میں باہر سے پانی جاتا ہے. علم کی ٹینکی بننا، وہ ٹینکی خالی ہوتی ہے، بھرتی ہے، خالی ہوتی رہتی ہے. یعنی ایک مجلس کی تیاری کرتا ہے، دوسرے مجلس کے لیے پھر پڑھنا پڑتا ہے اس کو، چونکہ ایک عشرے میں ٹینکی خالی کرایا جا کر. لیکن جس کے اندر چشمہ جاری ہو جاتا ہے نا، وہ سارا سال مسلسل بولتا رہے، اس کے اندر مزید پانی آتا ہے، مزید علم پیدا ہوتا ہے. علم کے سوتے اور علم کے چشمے اس کے اندر نکلتے ہیں. کب؟ استقامت کے ساتھ، پائیداری کے ساتھ. جب وہ اس وقت تک رہے جب تک یہ چشمہ نہیں پھوٹتا اس کے دل پر. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اس راہ میں استقامت دکھاتا ہے، اخلاص دکھاتا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں علم کے چشمے اور حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے. یہی عالم لوگ یہی کہلانے کے قابل ہیں، عالم کہلانے کے. ٹنکیاں جو ہیں جو خالی ہوتی ہیں، بھرتی ہیں، تھوڑا سا پڑھ کے آ کے جلوہ دکھا کے پھر خالی ہو کے پھر پڑھتے ہیں، پھر اگلے مہینے کے لیے تیاری کرتے ہیں نا، وہ عالم نہیں ہیں. عالم وہ ہیں جن کے اندر چشمے جاری ہو چکے ہیں. بہت ساری دوڑیں ہیں ایسی جن سے ہم آشنا بھی ہیں. ایتھلیٹک کے مقابلوں میں دوڑتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں ٹی وی پر آپ مقابلے. 2 قسم کی دوڑیں ہوتی ہیں. ایک تیز دوڑنے کی، سپیڈ کی دوڑ ہوتی ہے، 100 میٹر کی، 200 میٹر کی. اس میں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو سب سے تیز دوڑتے ہیں، چونکہ وہ دوڑ 10 سیکنڈ یا 9 سیکنڈ میں دوڑنی ہوتی ہے. 9 سیکنڈ میں آپ کو 100 میٹر دوڑنا ہے 10 سیکنڈ میں، تو جو 9 سیکنڈ میں دوڑ لے وہ جیت جاتا ہے. لیکن ایک دوڑ ہوتی ہے جس میں 40 کلومیٹر دوڑتے ہیں. 40 کلومیٹر مقابلہ ہوتا ہے دوڑ کا. کون لوگ اس کو دوڑنے کے لیے کئی گھنٹے لگتے ہیں. کون لوگ جیتتے ہیں اس میں؟ جن کے اندر استقامت زیادہ ہوتی ہے نا، جن کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے. کچھوے اور خرگوش کا مقابلہ ہم نے سنا ہوا ہے نا. کچھوا
جو آہستہ اور مسلسل چلتا ہے، استقامت کی مثال ہے کچھوا، استقامت کی مثال ہے. البتہ سستی بھی ہے اس کے اندر، لیکن وہ جو اس تشبیہ میں یا اس مثال میں کہانی کے اندر مد نظر ہے وہ اس کی استقامت ہے، نہ سست روی. سست روی سے انسان کہیں بھی نہیں پہنچتا، استقامت سے پہنچتا ہے. یعنی اس مثال میں یہ نہیں بتانا چاہ رہے، چونکہ میں نے خود جب پہلی دفعہ یہ مثال سنی تھی بچپن میں، جس نے بھی سنائی تھی اس نے وضاحت نہیں کی تھی، اور یہ سوال ذہن میں تھا کہ اس مثال کا تو غلط تعلیم دی جا رہی ہے. اس مثال کے ذریعے سے سستی کی تعلیم دی جا رہی ہے، چونکہ کچھوا چست ہے، خرگوش چست ہے، کچھوا سست ہے. تو یہ تو کہا جا رہا ہے کہ جو بھی سست ہوگا زندگی میں کامیاب ہوگا. وہ تو غلط تعلیم دی جا رہی ہے. لیکن بعد میں جب راز کھلا بہت عرصہ گزر گیا اس وقت تک، یعنی جب کچھوے کی مثال سننے کے بعد کئی سال گزر گئے جب سمجھ آئی یہ مثال، کہ یہ مثال سستی اور چستی کی مثال نہیں ہے، بلکہ یہ مثال استقامت اور بے حوصلگی کی مثال ہے. یعنی ایک جانور حوصلے کا نمائندہ ہے اور ایک اکتاہٹ کا. خرگوش پھدکتا بہت ہے، اچھلتا بہت ہے، تیز بہت ہے، لیکن اس میں حوصلہ نہیں ہے، بے حوصلہ ہے. 2 قدم چلتا ہے پھر رکتا ہے، پھر مڑ کے دیکھتا ہے، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے. لیکن کچھوا جب ایک کام میں لگ جاتا ہے تو پھر لگا رہتا ہے اس میں، جیسی بھی سپیڈ ہے، مسلسل تسلسل کے ساتھ جو کام انسان کرے اس میں جیت ہے، اگرچہ وہ آہستہ آہستہ ہی کیوں نہ ہو. تسلسل جو اس میں ضروری ہے، یہ مثال تسلسل کی ہے، یعنی استقامت کی مثال ہے. استقامت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، یعنی کرنا پڑتی ہے، ہمیں مشقیں کرانا ہوتی ہیں. اس لیے انسان کی تربیت اور بچوں کی تربیت میں سے ایک اہم ترین اس کے اندر تربیت کا عنصر یہ ہے کہ بچوں کے اندر استقامت پیدا کی جائے، کیونکہ وہ بے حوصلہ ہوتے ہیں. انہیں اس طرح سے ٹرین کیا جائے کہ ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو، دیر تک پائیداری کا اور استقامت کا حوصلہ پیدا ہو. ورنہ 2 منٹ بیٹھیں، تھکیں، اکتائیں، گھڑی دیکھنا شروع کریں، اٹھو باہر چکر لگا دیں، نا، اس کا مطلب ہے حوصلہ نہیں ہے اس کے اندر. کیوں نہیں ہے؟ چونکہ حوصلہ پیدا ہی نہیں کیا ہم نے. حوصلہ پیدا کریں. تربیت کے اہم ترین عناصر میں سے ایک یہ کہ استقامت بچوں میں پیدا کریں آپ، تاکہ بڑے ہو کر زندگی میں کامیاب انسان بنے. یہ ایک نقطہ تھا کہ اس کے بارے میں پہلے بات کر رہے ہیں ہم. یہ روزے کا ایک اثر استقامت ہے. قرآن نے روزے کا نام ہی صبر رکھا ہے، اس روایت کے مطابق کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ میں کہا گیا کہ روزے اور نماز سے مدد لو، یعنی روزے سے تم استمداد کرو. دوسرا اہم نقطہ جو روزے سے نتیجہ حاصل ہوتا ہے، جو اس آیہ شریفہ میں ہے جو ابھی پڑھی ہے آپ کی خدمت میں، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیا، سورہ بقرہ کی آیا 185 میں ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. روزے کا ایک اثر یہ کہ انسان مقام شکر پہ فائز ہوتا ہے، شاکر بنتا ہے انسان. اہل معرفت نے انسان کے 2 مقام ذکر کیے ہیں، صبر اور شکر. پہلے بات کر رہے ہیں نا ہم کہ مقام اور 3 حالتیں بیان کی تھیں، وقت، حال اور مقام. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے ان میں ایک اچھی حالت پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد فوراً گزر جاتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے اچھی سوچ آئی، پھر اس کے بعد وہ سوچ نکل گئی اور دوسرے معمول پہ آ گئے. ٹیمپریری اچھائی آتی ہے ان کے اندر. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صاحب حال ہیں. صاحب حال یعنی یہ اچھی حالت یا اچھی سوچ کچھ دیر رہتی ہے، کچھ دن رہتی ہے ان کے اندر، لیکن قابل زوال ہوتی ہے، یہ صفت زائل ہو جائے گی ان کے اندر. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صاحب مقام ہوتے ہیں. صاحب مقام وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر یہ صفت گھر بنا لیتی ہے، گھر کر لیتی ہے اور ہمیشہ رہتی ہے، زائل نہیں ہوتی ان کے اندر یہ صفت. مثلا کچھ لوگ ہیں جو وقتی طور پر، ٹیمپریری طور پر جذبات میں آ کر، احساسات میں آ کر کسی حالت کا شکار ہوتے ہیں، پھر اگلی آن، اگلی لمحے بدل دیتے ہیں حالت اپنی. یہ صاحب وقت ہیں. صاحب حال جن میں صفت تھوڑی سی آئی، چند دن رہی، چند دن کے بعد ختم ہو گئی. اور صاحب مقام وہ ہیں جن کے اندر یہ صفت پیدا ہوئی اور ہمیشہ رہے گی. اب
صبر اور شکر مقامات انسان میں سے ہیں، یعنی انسان صبر کے اندر اتنی مشق کرتا ہے کہ صبر مقام بن جاتا ہے انسان کا، یعنی ایک راسخ صفت جو انسان کے اندر رچ بس جاتی ہے، گھر کر لیتی ہے انسان میں، اور کبھی زائل نہیں ہوتی، نکلتی نہیں ہے۔ اس طرح سے صبر انسان کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے شکر بھی ہے۔ بعض لوگ ہیں ٹیمپریری صابر ہوتے ہیں، مثلا کسی جگہ صبر دکھا دیا، استقامت دکھا دی، ایک آدھ دفعہ استقامت دنیا زندگی میں دکھائی انہوں نے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو کچھ وقت تک صابر رہے، کچھ ٹائم تک استقامت دکھاتے رہے، لیکن پھر بعد میں چلے گئے۔ مثلا فرض کریں، عام سادہ سی مثال دیں، ایک لمبی مجلس، ایک لمبی ریلی ہوئی، ایک آدمی صرف اس میں استقامت دکھائی، اس نے آخر تک گیا ہے، اتنا حوصلہ دکھایا اس نے، بیزار ہو رہا تھا، اکتا رہا تھا، لیکن اپنے آپ کو مجبور کر کے آخر تک چلا گیا وہ، لیکن یہ ایک ہی دفعہ اس نے کیا۔ ایک وہ آدمی ہے کہ جو نا آج کل کسی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کی باتوں سے متاثر ہے، کسی انقلابی آدمی کی باتوں سے متاثر ہے، اور کچھ عرصے سے 3 مہینوں تک اسی حالت میں ہے، 3 مہینوں میں جہاں بھی پروگرام ہوتا ہے جاتا ہے، آخر تک بیٹھا رہتا ہے، تعریفیں کرتا ہے، لیکن 3 مہینوں کے بعد آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب واپس اپنی پہلی حالت پر آ گیا کہ ہم سے نہیں اتنا بیٹھا جاتا۔ 2-3 مہینے گزارے اس نے، لیکن پھر واپس آ گیا۔ لیکن ایک آدمی یہ ہے کہ نا بچپن سے اپن چھوٹا سا تھا تو اپنے والد کے ساتھ جاتا تھا مجالس میں، ریلیوں میں، اور آخر تک رہتا تھا، شام تک، اختتام تک۔ اب جب کہ خود بھی اس صاحب اولاد ہو گیا ہے، اب جب بڑھاپے کو جا پہنچے، ابھی تک اس کے اندر یہ صفت موجود ہے، صاحب حوصلہ ہے۔ یہ 3 مثالیں دی ہیں۔ پہلا جو ایک ہی ریلی میں استقامت دکھائی، یہ صاحب وقت ہے۔ دوسرا جو 2-3 مہینے اس حالت میں رہا پھر واپس آ گیا، یہ صاحب حال ہے۔ اور تیسرا جو عمر بھر صاحب استقامت ہے، جس کے اندر یہ صفت ہے، وہ صاحب مقام ہے۔ صبر و شکر مقام بن جائے انسان کے لیے، صبر عادت بن جائے، سجیہ بن جائے انسان کا، ویسی طرح شکر بھی صاحب مقام بنے۔ اس لیے اہل معرفت، علماء علم سلوک صابر و شاکر کو یا صبر و شکر کو مقامات ذکر کرتے ہیں۔ انسان کے مقامات ہیں یہ، نہ حالات اور نہ اوقات۔ ماہ مبارک رمضان میں جو توفیق انسان کو نصیب ہوتی ہے روزے کی صورت میں، وہ یہ ہے کہ صبر و شکر دونوں مقام بن جاتے ہیں انسان کے، یعنی یہ صفات رچ بس جاتی ہیں انسان کے اندر۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ صبر و شکر گھر کر لیں ہمارے اندر، رچ بس جائیں، راسخ ہو جائیں ہمارے اندر، انسان صبور و با استقامت و انسان شکور بن جائیں ہم۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے روزہ مقرر کیا، روزے جیسی عبادت مقرر کی ہے۔ شکر بھی صبر کی طرح بہت عمیق مطلب ہے، ہمارے استعمالات میں یہ الفاظ اپنے معنی کھو بیٹھے ہیں، یہ مقتول الفاظ ہیں، قتل شدہ اصطلاحیں ہیں جن کا خون خرابہ ہو چکا ہے، قتل عام ہو چکا ہے ان الفاظ کا، یعنی ان کی روحیں جدا ہو چکی ہیں، اب صرف کھوکھلے الفاظ رہ گئے ہیں جو ہم تقوی، صبر، شکر اور اس قسم کی چیزیں بے معنی قسم کے الفاظ کی طرح ہم استعمال کرتے ہیں، ان کے معنی کی طرف ہرگز غور نہیں کرتے۔ مثلا یہی جملہ جو روز 20 دفعہ شاید تکرار کرتے ہیں ہم، السلام علیکم، یہ بے معنی لفظ بن گیا ہماری زبانوں پر، جبکہ بہت بامعنی لفظ ہے۔ السلام علیکم، آپ پر درود ہو۔ ابھی ہم بچوں کو ہائی سکھاتے ہیں، ہائی، ہائی کیا ہے؟ دعا کرو ان کے لیے، جس کو ملتے اس کے لیے دعا کرو، سلام علیکم، وہ بھی جواب دے وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلام ہو، آپ پر بھی سلامتی ہو، آپ پر بھی درود ہو۔ لیکن ہم ان معانی کی طرف توجہ نہیں رکھتے، بغیر معنی کہ یہ لفظ صرف تبادلہ کرتے ہیں، وہی ہائی کے معنی میں۔ جتنے بھی معارف قرآن نے ہمیں بتائے ہیں، سکھائے ہیں، دین نے سکھائے ہیں، ہم نے ان کا قتل عام کر کے، روحیں نکال کے، کھوکھلے بنا کے، ڈھانچے اور لاشیں ان کی بنا کر استعمالات کرتے ہیں۔ آج جملہ صبر و شکر ہے، اور بہت سارے ایسے، انتظار، غیبت،
غیبت، عرصہ غیبت، زمانہ غیبت، اور یہ سارے الفاظ سب بے معنی کر دیے ہم نے. شکر اہم ترین چیز ہے جسے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے اور دعوت دی ہے. کیوں شاکر نہیں ہو تم؟ کیوں شکر نہیں کرتے ہو؟ کیوں مقام شکر پہ نہیں پہنچتے ہو؟ اگر آپ قرآن مجید میں شکر کو مطالعہ کریں کہ کس طرح شکر کا لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، خداوند تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے شاکر ہے و شکور. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے خدا خود شاکر ہے و مشکور، شاکر بھی ہے اور مشکور. آپ نے دعائے جوشن میں پڑھا ہے اسماء اللہ حسنہ میں سے یا خیر شاکر و مشکور، اے بہترین شاکر اور اے بہترین مشکور. بلکہ ہم تو اردو میں شکر کو شاکر اور مشکور میں فرق ہی ختم کر بیٹھے ہیں. جہاں شاکر استعمال کرنا ہوتا ہے وہاں پر مشکور استعمال کرتے ہیں. عموماً یہ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بہت شاکر ہیں، کہتے یہ ہیں کہ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. شاکر اور مشکور میں اتنا ہی فرق ہے جتنا قاتل اور مقتول میں فرق ہے. اتنا ہی فرق ہے نا دونوں، جتنا قاتل اور مقتول میں فرق ہے. قاتل یعنی قتل کرنے والا، مقتول قتل ہونے والا. شاکر شکر کرنے والا، مشکور جس کا شکر ادا کیا جائے وہ مشکور ہے. ہم دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے یہ کام کیا، ہم مشکور ہیں. یعنی یہ کام بھی کیا ہے آپ نے اور ہمارا شکریہ بھی ادا کرو، چونکہ ہم مشکور ہیں آپ کے ساتھ، ہمارا شکریہ بھی ادا کرو. ہم شاکر ہیں آپ کے، نہ کہ مشکور ہیں آپ کے. یہ بیمانہ ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی لفظ شکر و اس کے مشتقات یہ بیمانہ ہو چکے ہیں، کھوکھلے بن چکے ہیں. اس وجہ سے فرق ہی مٹ گیا ہے شاکر و مشکور کا. شاکر اسماء اللہ میں سے ہے، شکور اسماء اللہ تعالی میں سے ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خود فرماتے تھے کہ میں روزانہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں، 70 دفعہ روز استغفار کرتا ہوں. زوجہ رسول نے پوچھا کہ آپ کو اتنی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ راتوں کو اٹھتے ہیں، طویل عبادتیں کرتے ہیں، دن بھر عبادتیں کرتے ہیں. وہ زوجہ رسول کی معرفت بھی ہمارے جتنی تھی. وہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ معصوم کو کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ تو بس ٹھیک ہے معصوم ہے، ابھی آرام سے زندگی بسر کریں. ان کی معرفت بھی ہماری جتنی تھی، لہٰذا وہ بھی اکتا گئی رسول اللہ کی عبادت سے اور پوچھنے لگی کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ اولا اکون عبدن شکورا، کیا میں عبد شکور نہ بنوں خدا کا؟ شکور یعنی بہت زیادہ شاکر. کیا میں عبد شکور خدا نہ بنوں؟ افلا اکون عبدن شکورا، کیا میں عبد شکور نہ بنوں اللہ کا؟ یہ وہ مقامات ہیں جن میں کوئی انتہا نہیں ہے. ہم یہ نہ سمجھے کہ درجہ عصمت میں پہنچ کر آخری اختتام انتہا آ جاتی ہے کہ یہاں سے آگے کچھ بھی نہیں جاتا. نہ، اتفاقاً جب درجہ عصمت پہ معصومین فائز ہوتے ہیں وہاں سے آگے اصل راستہ شروع ہوتا ہے. چونکہ عصمت یعنی کوالیفائیڈ ہونا، دو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، یہ دو کام ہوتے ہیں. پہلے ایک کام کروایا جاتا ہے کوالیفائیڈ دیکھنے کے لیے کوالیفائیڈ ہیں یا نہیں ہیں. جو سلیکٹ ہو جاتے ہیں پھر انہیں اصل مارکے میں انہیں ڈالا جاتا ہے. ہم ابھی کوالیفائیڈ ہی نہیں ہیں، ان کوالیفائیڈ ہیں. اصل کام انہیں کا شروع ہوتا ہے، وہاں سے آگے شروع ہوتا ہے. لہذا صبور و شکور ہونا وہیں سے آگے معنی بنتا ہے اس کا. ہمارے لیے اتنا عظیم معنی نہیں بنتا اس کا. ہم صبور ہیں، شکور ہیں. کس پر؟ میخ چبھ رہی ہے صبر کر رہے ہیں. کیوں جی میخ چبھ رہی ہے ہمیں؟ آج بہت گرمی تھی دن بھر، ہم نے صبر کیا بہت گرمی میں. ہماری یہ صبر ہے فقط. شکور اسماء اللہ میں سے بھی ہے اور شکور اوصاف معصومین میں سے بھی ہے. اور معصومین خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں عبد شکور بنا. شکر نعمت کے اظہار کو کہتے ہیں. اظہار نعمت کو شکر کہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کوئی آپ کو نعمت دے اس کو اظہار کریں. آپ اظہار زبان سے نہ،
زبان سے اظہار کرنا یہ اظہار نعمت نہیں ہے، یہ اظہار نیت ہے. زبان سے ہم فقط اظہار نیت کرتے ہیں. مثلا آپ کے پاس آپ کے دل میں سینے میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے مطلب ہیں، وہ اگر آپ اظہار کرنا چاہیں تو زبان سے اظہار کریں گے ان کا. اور آپ کے پاس اور بہت ساری چیزیں ہیں جو دل میں نہیں ہے، جیب میں ہے، ان کو بھی آپ اظہار کریں تو زبان سے تو نہیں کرتے. مثلا کسی کی جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، ان پیسوں کو اظہار کرے. وہ اظہار کا مطلب یہ نہیں کہ جگہ جگہ کہتا پھر میرے جیب میں 200 روپیہ ہے. یہ اظہار نہیں ہے دولت کا. دولت کا اظہار یہ ہے کہ جہاں پر پیسے کے خرچ کا وقت آتا ہے، چونکہ ہر چیز کے اظہار کا ایک مقام ہے، اسی جگہ اس کو آ کر بروئے کار لائے، یہ اس کا اظہار ہے. جہاں جس چیز کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے، جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے، اسی مقصد میں اس کو بروئے کار لانا، کام میں لانا، اس چیز کا اظہار ہے. دولت کو اگر ہم پیسوں کو زبان پہ اظہار کریں لیکن ان کو جہاں جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کریں تو اس کا مطلب ہوا دولت کا اظہار نہیں کر رہے، چھپا رہے ہیں آپ دولت کو. علم کا اظہار کریں. علم کے اظہار کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں میں بہت بڑا عالم ہوں، بڑے بڑے کارڈ اپنے چھپوائے، بڑے بڑے پوسٹر چھپوائے، القابات کے ساتھ اپنے چھپوائے کہ اپنے علم کا اظہار کر رہا ہے. نا، علم کا اظہار یہ ہے کہ جہاں جہاں علم کے استعمال کی ضرورت ہے وہاں اس کو استعمال کرے. علم کے اظہار کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ تعلیم دے، تبلیغ کرے، دوسرا اس پر عمل کرے. علم کے اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر عمل کریں. آپ عمل کریں گے علم خود ظاہر ہو جاتا ہے انسان کو. نہ یہ کہ خود بول بول کے کہ میں بڑا علامہ ہوں، میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، میں بڑا پی ایچ ڈی ہوں، میں بڑا اسکالر ہوں، میں یوں ہوں فلاں ہوں. ایک آدمی کا دوسرا آدمی تعارف کرا رہا تھا کہ یہ مثلا فلاں صاحب ہے، تو انہوں نے خود تصحیح کی کہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ساتھ ڈاکٹر بھی کہو مجھے، یعنی کہ میں ڈاکٹر صاحب ہوں، ڈاکٹر کے بغیر میرا تعارف کروا رہے ہیں آپ. ناراض ہوتے ہیں اگر ان کے نام کے ساتھ یہ لقب نہ چڑھایا جائے. یہ نہیں ہے علم کے اظہار کا نام. جو نعمت خدا نے آپ کو دی ہے اس کا اظہار کریں. عقل خدا نے دی ہے، عقل کا اظہار کریں. آپ کہاں اظہار کریں؟ جہاں عقل استعمال کرنے کی جگہ ہے. ہم عموماً اس کو بچاتے ہیں عقل کی استعمال کرنے کی جگہ. جیسے پیسہ خرچ کرنے کی جگہ پر پیسہ بچاتے ہیں، جہاں ٹائم خرچ کرنا ہو وہاں پر ٹائم بچاتے ہیں، اور جہاں عقل خرچ کرنی ہو وہاں عقل بچاتے ہیں. کیوں بچاتے ہیں؟ کہ شاید خرچ کرنے سے کم ہو جائے گی، یا یوں سمجھتے ہیں کہ بل آئے گا اس کا زیادہ اگر ہم نے عقل زیادہ استعمال کی. جس طرح بجلی کا میٹر زیادہ استعمال کرتے ہیں بل آتا ہے بڑا بھاری، اس طرح عقل بھی استعمال نہیں کرتے کہ بل آئے گا. نہ، یہ نعمت خدا نے دی ہے، اس کو کام میں لو. اس کا عقل کا شکر عقل کا اظہار ہے. یعنی جن چیزوں میں عقل استعمال کرنی چاہیے وہاں استعمال کرو عقل کو. اگر خدا نے کوئی ہنر دیا ہے آپ کو، اس ہنر کا شکر ادا کرو. شکر ہنر کیا ہے کہ اس ہنر کو کام میں لاؤ. کام میں لانے سے اس کا شکر ادا ہو جائے گا. ہمیں خدا نے بہت کچھ دیا ہے، اگر اول تو شکر زبانی بھی نہیں کرتے، اگر کرنا بھی چاہیں تو زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں تیرا شکر ہے، تیرا اللہ تیرا شکر. یا موبائل پہ ٹیلی فون پہ عادت ہو گئی ہے کہ عادتاً جو جملے تکرار کرتے ہیں نا ہم، کہ پوچھتے ہیں بتاؤ کیسے ہو؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں. کیا بتاؤں، مر رہا ہوں. پہلے کہتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہوں، پھر بعد میں فوراً کہتا ہے کیا بتاؤں آپ کو، مر رہا ہوں، کچھ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ابھی تو کہہ رہے ہو الحمدللہ ٹھیک ہوں، ابھی کہہ رہے ہو مر رہا ہوں. وہ عادتاً زبان سے نکل گئے تھے. یا جیسے ہماری عادت ہے کسی بیمار کا حال پوچھتے ہیں، پتہ ہے کہ وہ بیمار ہے، مثلا گرا ہے، آج ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں اس کی، ٹیلی فون کرتے ہیں کہ کیا حال ہے، ٹھیک ہو، خیریت سے ہے، سنا ہے مرنے والے ہو تم، ابھی کہہ رہے ہو سنا ہے کیا حال ہے، ٹھیک ہے تمہارے، یہ کیا حال ہو، ٹھیک ہو. یہ عادت بن چکی ہے ہماری. یہ عادتاً بغیر سوچے سمجھے یہ جملے زبان سے نکل جاتے ہیں ہمارے. اسی طرح شکر الحمدللہ یہ عادتاً نکل جاتے ہیں ہماری زبان سے، اور اس کے بعد فوراً ناشکری کا اظہار کرتے ہیں، فوراً گلا شکوہ شروع کر دیتے ہیں. یعنی شکوہ بھی شکر سے شروع کرتے ہیں ہم کہ اللہ تیرا شکر ہے، خدا نے ہمیں دیا ہی کچھ نہیں ہے، دوسروں کو اتنا دیا ہوا ہے. اب یہ کہہ رہے اللہ تیرا شکر ہے، پھر کہتے ہیں اللہ تو نے دوسروں کو سب کچھ دیا ہوا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں دیا. ابھی تو شکوہ کر رہے ہو تم. شکوے کا آغاز بھی شکر سے کر رہا ہے. شکر کا مطلب
اظہار کرنا ہے، یعنی جو نعمت خدا نے دی ہے اس کو بروئے کار لانا، اس کو کام میں لانا۔ صحت کا شکر ادا کرو، صحت کو کام میں لاؤ۔ توانائیاں خدا نے جو دی ہیں، طاقتیں جو اللہ نے دی ہیں، آپ کے اندر استعدادیں رکھی ہیں، ان سب کو کام میں لاؤ، وہ سب بروئے کار لاؤ۔ یہ شکر ہے ان توانائیوں کا۔ وہ خداوند کا وعدہ ہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو میں اور دوں گا تمہیں۔ جو چیز چاہتے ہو خدا بڑھائے، اس کا شکر ادا کرو۔ شکر کا مطلب نہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، یعنی بوری آئی رکھی اندر اور کہا اللہ تیرا شکر ہے، پیسہ آیا بینک میں ڈالا اللہ تیرا شکر ہے، تالا لگاتے جاؤ اللہ تیرا شکر ہے، یہ نہیں ہے شکر۔ یعنی جو اللہ نے دیا اس کو بروئے کار لاؤ، اللہ اور دے گا تمہیں۔ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر کیا میں مزید دوں گا تمہیں، اگر تم نے پہلا لے کر چھپا دیا نہ، اور نہیں دوں گا تمہیں، روک لوں گا یہیں پر، مزید نہیں دوں گا۔ ان شکرتم لازیدنکم۔ شکر سے انسان وہ مقامات طے کرتا ہے قرب الہی کے، سفر جو اللہ کی طرف کر رہا ہے، اس میں ایک اہم مقام شکر ہے کہ جب انسان عبد شکور خدا بنتا ہے، یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو بروئے کار لے آتا ہے، کسی کو ذخیرہ نہیں رکھتا، کسی کو چھپا کے نہیں رکھتا، کسی کا سٹور نہیں کرتا، ہر چیز سامنے لے آتا ہے، ہر چیز بروئے کار لاتا ہے۔ وہ چیزیں جو خدا نے دی ہیں دوسروں کے لیے کہ ان کو کام ملا، ان کو کام ملاتا ہے۔ علم کا شکر ادا کرتا ہے، دولت کا شکر ادا کرتا ہے، صحت کا شکر ادا کرتا ہے، جوانی کا شکر ادا کرتا ہے، عقل کا شکر ادا کرتا ہے، سوجھ بوجھ کا شکر ادا کرتا ہے، ہر چیز کا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر خدا نے تمہیں کوئی توفیق دی ہے، کسی کو مشورہ دے سکتے ہو اچھا، تو اس کا شکر ادا کرو۔ شکر یہ ہے کہ اب 2 لوگوں کو مشورے اچھے، یہ شکر مشورے کی قوت کا شکر یہ ہے کہ لوگوں کو اچھے مشورے دو۔ کس طرح انسان شاکر بنتا ہے؟ روزے سے، یعنی روزے کا ایک نتیجہ شکر ہے۔ روزہ انسان کو شاکر بناتا ہے، کیونکہ شاکر بننے کے لیے، یعنی نعمتوں کا اظہار کرنے کے لیے اور نعمتوں کو بروئے کار لانے کے لیے نعمتوں کی معرفت ضروری ہے، علم ضروری ہے، نعمت کا نعمت شناس ہونا ضروری ہے۔ ہم نعمت فراموش ہیں، کفر اسی کو کہتے ہیں۔ کفر یعنی خدا کی نعمتیں لے کر کھا کے اور ڈکار بھی نہ لینا، نام تک نہ لینا کہ کسی نے کچھ دیا تھا ہمیں، یہ کفر ہے۔ کفر عملی کفر اسی کو کہتے ہیں، یعنی اللہ نے جتنی نعمتیں و توفیقات دی ہوئی ہیں ان سب سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن نام تک نہیں لیتے ان کو۔ کیوں نہیں لیتے؟ چونکہ نعمتوں کی شناخت ہی نہیں ہے ہمیں۔ ہم صرف چنے چاول کو نعمت سمجھتے ہیں، کھانے پینے کی مادی چیزوں کو نعمتیں سمجھتے ہیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں پر نعمت ترین انسان کون ہے؟ جس کے پاس گاڑی بہت اچھی ہے، جس کا گھر بہت بڑا ہے، جس کی فیکٹریاں ہیں، جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، اور جو سیاسی مقام پوسٹ بہت زیادہ ہے، جس کے ارد گرد لوگ بہت زیادہ ہیں، یہ بڑے اللہ کی یاد میں ہیں، اسی کو کہتے ہیں اللہ کی یاد میں ہیں۔ اس کو سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا پرنعمت انسان ہے۔ بار بار عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اگر نعمتوں کا یہ معیار ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے انبیاء اور ائمہ کو نعمتوں سے محروم رکھا ہے۔ چونکہ امیر المومنین کے گھر نہ اتنا بڑا گھر تھا، نہ گاڑی تھی، نہ بنگلہ تھا، اور کوئی چیز نہیں تھی، خالی گھر، اور وہ بھی چھوٹا سا جھونپڑا نما گھر۔ بس یہ نہیں ہے نعمتیں اللہ کی جن کو ہم نعمتیں سمجھتے ہیں، جو اللہ سے مانگتے ہیں، سب اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، سب اس آرزو میں لگے ہوئے ہیں۔ جو بے گھر ہے وہ گھر بنانے کے چکر میں ہے، جس کا 10 مرلے کا گھر ہے وہ اس کو 20 کرنے کے چکر میں ہے، جس کا 20 مرلے کا گھر ہے وہ 2 کنال کے چکر میں ہے، جس کا 2 کنال کا ہے وہ 3 کنال کے چکر میں ہے، اور جس کے پاس 100 روپیہ ہے وہ اس کو لاکھ بنانے کے چکر میں، جس کے پاس لاکھ ہے وہ کروڑ بنانے کے چکر میں، جس کے پاس کروڑ ہے وہ ارب بنانے کے چکر میں ہے۔ سب بڑھانے کے موڈ میں ہیں، لیکن شناخت نہیں ہے ہمیں نعمتوں کی کہ یہ وہ چیزیں ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ گمراہ لوگ وہ ہیں جو صبح اٹھ کے وہ چیزیں بٹورنا شروع کر دیتے ہیں جن کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے۔ ایک محلے میں رہتے تھے ہم، وہاں ایک خاتون بڑھیا رہتی تھی، اس کی عجیب صفت تھی، وہ ابھی بھی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھر اس کا،
اس کو کوڑا جمع کرنے کا بہت شوق ہے. کچرا لوگ پاکستان میں تو ایسے پھینک دیتے ہیں نا گلیوں میں, وہاں پھینکتے نہیں ہیں, بلکہ روز گاڑی آتی ہے رات کو, کوڑا اٹھا کے لے جاتی ہے. لوگ اپنے اپنے گھروں کا کوڑا پلاسٹک کی تھیلیوں میں ڈال کر رکھتے ہیں باہر, اور روز آ کے گاڑی صفائی کر کے لے جاتی. اس عورت کی یہ صفت تھی کہ یہ تمام محلے کا کوڑا, بلکہ اور بھی محلوں کا کوڑا کچرا, یہ کچن کا کچرا اور جھاڑو لگا کے جو گھروں سے کچرا بنتا ہے, یہ سارا اٹھا کے اپنے گھر میں لے آتی ہے. شوق ہے اس کو, کوڑا کرکٹ جمع کرنے کا شوق ہے. کئی دفعہ میونسپل کمیٹی کی گاڑیاں آئی ہیں, یعنی 2-3 سال بعد اس کا گھر میونسپل کمیٹی والے آ کر خالی کرتے ہیں, اور 10 ٹرک کوڑے کے بھرے ہوئے اس کے گھر سے نکال کے لے کر جاتے ہیں. اتنا تعفن اور بدبو پورے محلے میں پھیلی ہوتی ہے اس کے گھر سے. کوڑا جمع کرتی ہے وہ, معلوم نہیں اس کے دماغ میں کیا چیز گھسی ہوئی ہے, کچرا جمع کرتی, اسی میں سوتی ہے, اسی میں کھاتی پیتی ہے, اسی میں سب کچھ کرتی ہے. اس کو جب میں دیکھتا تھا تو عبرت کے طور پر ہمیشہ ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ مثلا اس کو سب بدنام کرتے ہیں کہ یہ کوڑا کرکٹ جمع کر رہی ہے, کوڑا کرکٹ ساری جمع کر رہی ہے, لیکن حقیقت میں جو اس کو متہم کر رہے ہیں وہ خود بھی یہی کام کر رہے ہیں. یہ ذرا ہلکے قسم کا, نچلے قسم کا کوڑا کرکٹ جمع کر رہی ہے, وہ ذرا مہنگا کوڑا کرکٹ جمع کر رہے ہیں, لیکن کام وہ بھی وہی کر رہے ہیں. ان کے گھر بھی بھرے ہوئے ہیں, جن کے گھر صوفوں سے بھرے ہوئے ہیں, جن کے گھر اور الا بلا سے بھرے ہوئے ہیں, الیکٹرانک اور ڈیجیٹل چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں, وہ بھی تو یہی کام کر رہے ہیں. فقط فرق یہ ہے کہ ان کا کوڑا کرکٹ الیکٹرانک ہے, چونکہ ہر جگہ کا الگ ہے نا. اسپتالوں میں جا کر دیکھیں, ایک الگ قسم کا کچرا ہے اسپتالوں کا, بالکل اس کو الگ ضائع کرنا ہوتا ہے. جا کر اسپتالوں کا کچرا محلے کے کچرے میں کبھی بھی شامل نہیں کیا جاتا, وہ الگ کچرا ہے. یا اسی طرح مثلا مختلف کیمیکل فیکٹریوں کا کچرا وہ الگ کچرا ہے, اور ایٹامک پلانٹ جو لگے ہوئے ہیں انرجی کے, ان کا کچرا الگ کچرا ہے, اس کو بالکل ہی الگ طریقے سے ضائع کرنا ہوتا ہے. ہر کچرے کی ایک اپنی خاص خصوصیت ہے. وہ الیکٹرانک کچرا چائنا بناتا ہے اور کنٹینر بھر بھر کے اپنے گھروں میں جمع کر رہے ہیں. بدنام صرف اس عورت کو کرتے ہیں کہ وہ کچرا جمع کرتی ہے. سب نے گھروں میں بھرا ہوا ہے, سب نے, اور نعمت سمجھ کر. وہ عورت اس کوڑے کو جمع, میں نے خود دیکھا اس کو, جیسے میونسپل کمیٹی والے آئے, منظر دیکھنے کا تھا. وہ جس دن آئے اس کے گھر میں, اور آ کر اس کے گھر سے وہ اتنا بدبو تھی کہ وہ بے ہوش ہو رہے تھے. وہ کوڑا اٹھانے والے متلی آ رہی تھی انہیں, کہہ ہو رہی تھی, الٹیاں ہو رہی تھی, لیکن پھر بھی وہ لگے ہوئے تھے جمع کرنے میں. اس کا منظر جو دیکھا وہ یہ کہ وہ جو ان کا تھا کمیٹی کا انچارج تھا, جو اٹھوانے آیا تھا صفائی کرانے, اس کے سامنے جا کر بلک بلک کے رو رہی تھی, اور اس کی منتیں کر رہی تھی کہ خدا را یہ نہ لے کے جاؤ آپ میرے گھر سے. پاؤں پکڑ رہی تھی اس کے, بلک بلک کے رو رہی تھی کہ یہ رہنے دو. وہ بار بار اسے پوچھتا تھا کہ آخر اس کا فائدہ کیا ہے تجھے, لیکن وہ روتی تھی, وہ کہتی تھی رہنے دو, یہ نہ لے کے جاؤں. میں نے کتنی محنتوں سے جمع کیا, اور واقعا ہم دیکھتے تھے برف میں, مائنس ٹیمپریچر میں وہ راتوں کو نکلتی تھی اور لوگوں کے گھروں سے اٹھا کے لے کے آتی تھی کچرا. اس واقعہ کو دیکھیں آپ, کہ ہم بھی ایسے ہی ہیں. گھروں میں کچرا سے بھرے ہوئے ہیں ہمارے گھر, صرف کچرے کی نوعیت میں فرق ہے. یعنی جن چیزوں کو ہم نعمت سمجھتے ہیں, اور وہ عورت جس کو نعمت سمجھ کے رو رو کے کہہ رہی تھی رہنے دو میری نعمتیں, میں نے مشکل سے اکٹھی کی ہیں, لیکن ان کے نزدیک کچرا تھا یہ سارا. ہم نے بھی جو نعمتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں اور جو نعمتوں کے چکر میں ہیں, یہ نعمتیں نہیں ہیں, یہ نقمتیں ہیں, یہ وبال ہے ہمارے لیے. فقط کوڑا کرکٹ جمع کیا ہوا ہے اپنے گھروں کے اندر, اپنے آپ کو بھی تباہ کیا ہوا ہے اور اولاد کو بھی. سب افسوس کرتے تھے کہ اس عورت کا بچہ بھی تھا ایک چھوٹا سا, وہ اسی کچھ کچرے والے گھر میں رہتا تھا, کچرا دانی میں, بہت خوبصورت بچہ, اور اسی کچرا دانی میں رہتا تھا. اور لوگوں کو اس بچے پر بہت ترس آتا تھا دیکھ دیکھ کے, کتنا خوبصورت بچہ اور یہ کہاں رہتا ہے.
اس پر رحم کھاتے تھے کہ یہ کتنی پاگل عورت ہے کہ یہ اس کچرے کو نعمت سمجھ کر، اس کچرے کو مال سمجھ کر، اس کچرے کو ثروت جمع کر رہی ہے۔ یہی تأسف اور افسوس ہمارے حال پر بھی ہے کہ جس چیز کو ہم نعمت سمجھ کر جمع کرتے ہیں وہ بھی ایسا ہی ہے۔ افسوس یہ ہوتا تھا کہ وہ کچرا اس کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ شاید وہ کچرا، وہ بدبودار کچرا جو گلیوں سے اٹھا کے گھر میں رکھتی تھی، وہ اس کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے اتنا نقصان دہ نہ ہو جتنا کچرا ہم نے گھروں میں رکھا ہوا ہے اور وہ ہمارے بچوں کو تباہ کر رہا ہے۔ 300 چینل والے ٹی وی گھر میں لگائے ہوئے ہیں۔ یہ کچرا، انڈیا کا سارا کچرا ہمارے گھر چلتا ہے، آ کر ہمارے گھروں میں چلتا ہے۔ برطانیہ کا سارا کچرا ہمارے گھروں میں چلتا ہے۔ پاکستان کا سارا کچرا ہمارے گھروں میں آ جاتا ہے۔ کچرا ہے نا، یہ اسٹوڈیوز میں جو کچرا پیدا کرتے ہیں، پروڈکشن ہے، یہ سارا کچرا ہمارے بیڈ روموں میں آ کے چلتا ہے۔ ہم نے اس کچرے سے اپنے گھر بھرے ہوئے ہیں اور خوش ہیں کہ نہاتے ہیں صبح و شام، شیمپو سے نہاتے ہیں، بس ہم پاک پاکیزہ ہیں۔ شاید اس عورت کا گھر اتنا گندا نہ ہو جتنے عام گھر گندے ہیں، آلودہ ہیں، چونکہ ان چیزوں نے ہماری اولادوں کو تباہ کیا ہوا ہے۔ جن کو ہم نعمتیں سمجھتے ہیں وہ نعمتیں نہیں ہیں، وبال ہیں ہماری زندگیوں کے، اور انہوں نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے۔ آپ سروے کر کے دیکھ لیں کہ گندے نالوں کے اوپر رہنے والے فیملیز، خاندان رہتے ہیں نا، بہت بڑی آبادی پاکستان کی گندے نالوں کے اوپر رہتے ہیں، غریب آبادی، فقیر آبادی، کچروں کے اندر رہتے ہیں۔ ان کی اولاد تباہ ہے یا بنگلوں میں رہنے والے، کوٹھیوں میں رہنے والے، خوبصورت گھروں میں رہنے والے لوگوں کی اولاد زیادہ تباہ ہے؟ کون سے زیادہ برباد ہوئے ہیں؟ کن کے اندر انسانیت زیادہ مری ہوئی ہے؟ کن کے ضمیر مر چکے ہیں؟ سروے کر کے دیکھ لیں آپ۔ الیکٹرانک کچرے نے زیادہ تباہی مچائی ہے یا یہ گلی کوچے کے کچرے نے زیادہ تباہی مچائی ہوئی ہے؟ اس نے زیادہ تباہی مچائی ہوئی ہے، جس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں۔ شاکر بننے کے لیے، شکر کے لیے پہلا قدم نعمت کی معرفت ہے، نعمت شناسی۔ اس لیے قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ انسان کو نعمتیں یاد کرا رہا ہے، یاد دلا رہا ہے۔ یاد کرو، یاد کرو، یاد کرو نعمتیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اللہ کی نعمتیں یاد کرو جو اللہ نے تمہیں دی تھی۔ کتنی دفعہ قرآن نے انہیں یہ کہا کہ یہ نعمتیں ہیں جو ہم نے تمہیں عطا کی، ہماری نعمتوں کو یاد کرو۔ وہ شاکر بنو، کافر نہ بنو۔ ہمیں پہچان نہیں ہے نعمتوں۔ اگر ہم ایک ایسی مارکیٹ میں جائیں جہاں نعمتیں اور کچرا دونوں رکھے ہوئے ہوں، ہم کچرا اٹھا کے لے آئیں گے، نعمتیں وہیں پڑی رہیں گی۔ اور یہ نہ کہنا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں نا، ہم تو ایسے نہیں ہیں، اتنے پاگل تو نہیں ہیں کہ ہم مارکیٹ میں جائیں کچرا اور نعمت دو ہوں، ہمیں اتنا نہ پتہ چلے نعمت کیا، کچرا اٹھا کے لیں۔ جی کرتے ہیں ایسا۔ ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، کتابوں کی دکان بھی ہوتی ہے اور اس میں اور بھی بہت کچھ بک رہا ہوتا ہے، ہم بھول کے بھی کبھی کتاب نہیں خریدی، غلطی سے بھی کبھی کتاب نہیں خریدی۔ نعمت پاس پڑی ہوتی ہے، علم نہیں خریدتے، نعمتوں کی طرف رخ نہیں کرتے۔ اس عقل کے اندھے انہی کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یعنی نعمت کی پہچان، شناخت۔ اللہ سے مانگتے ہیں، ماہ رمضان میں دعائیں مانگتے ہیں، کیا مانگا خدا سے ہم نے؟ اکثر کچرا ہی مانگا ہے، اور خدا دے بھی دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں کچرا ہی چاہیے، یہ لو، کچرے کی کمی نہیں ہے دنیا میں، تمہیں چاہیے جتنا مانگتے ہو۔ کچھ لوگ کہتے، قرآن نے ذکر کیا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، خدایا ہمیں دنیا دے۔ کچھ ہیں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ کچھ ہیں جو خدا سے مانگتے ہیں خدایا ہمیں دنیا دے، کچھ کہتے ہیں خدایا ہمیں دنیا کے حسنات دے، نہ دنیا دے، ہمیں حسنات دے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ میں کیا کروں گا، دوں گا یا نہیں دوں گا؟ خدا نے فرمایا دوں گا، دونوں کو دوں گا۔ نحن نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہم ان کو بھی دیں گے اور ان کو بھی دیں گے۔ ہمارا کام دینا ہے، ہم ہیں ہی دینے کے لیے، ہم دونوں کو دیں گے۔ لہذا اللہ نے دیا ہوا ہے دونوں کو۔
نعمت کی پہچان ہو. نعمتوں کی پہچان کا ایک بڑا منبع قرآن مجید ہے کہ ہم نعمتیں پہچانیں کہ اللہ نے کن کن چیزوں کو نعمت کر کے پکارا ہے. اہم ترین ایک اور منبع نعمتوں کی پہچان کا دعائے شریف عرفہ ہے. سید الشہداء علیہ السلام کی دعائے عرفہ بہت عظیم دعا ہے. اس کی تفسیر شروع ہوئی تھی قم میں، حوزہ علمیہ میں، وہاں کے طلبہ و فضلاء کی خدمت میں. وہ ادھوری رہ گئی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو یہاں اس کا سلسلہ شروع کریں گے. ایک دفعہ یہ حوزہ سٹارٹ ہو جائے، انشاءاللہ آغاز ہو جائے اس کا، خدا کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس کی تفسیر کا سلسلہ جاری کریں گے، یہاں پر جاری رکھیں گے. عظیم منبع ہے نعمتوں کی شناخت کا. سید الشہداء علیہ السلام ایک ایک نعمت پروردگار کی گن کر اور اس پر شکر خدا اور حمد خدا و ثنائے خدا بجا لا رہے، ایک ایک نعمت پر. اس دعا کو پڑھنے کا وقت نکالنا چاہیے، ہم اس کو پڑھیں، اس دعا کو. انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی یہاں اس کے سلسلہ شروع کریں گے. ایک نمونہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم نعمت شناس نہیں ہیں. بہت نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں نعمتوں کا احساس نہیں. نعمتیں ہوتے ہوئے ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں خداوند تعالیٰ کی. حکایات میں ہے کہ ایک بہت پڑھی لکھی شخصیت، یہ واقعی حقیقی وہ ہے، کہانی ہے، کہانی نما ہے لیکن حقیقی ہے. ایک بہت بڑی علمی شخصیت آیت اللہ العظمیٰ، وہ گئے حمام میں. جیسے ایران میں، عراق میں، ہمارے یہاں تو گھروں میں غسل خانے چھوٹے چھوٹے بنے ہوتے ہیں، وہاں پہلے حمام ہوتے تھے بڑے بڑے، اس حال جتنے بڑے بڑے حمام ہوتے تھے، اور ان کے اندر چھوٹے چھوٹے غسل خانے بنے ہوتے ہیں، اور سارا محلہ وہاں جا کر ان غسل خانوں میں غسل کرتا تھا. ابھی بھی کچھ رہ گئے ہیں لیکن اکثر ختم ہو گئے ہیں. گھروں میں کوئی غسل خانہ نہیں بناتا تھا، عمومی حمام ہوتے تھے، زنانہ الگ مردانہ الگ. یہ بزرگوار جو عالم دین تھے، ان کے گھر میں بھی حمام نہیں تھا. ادھر سے شاہ جو تھا اس کے گھر میں بھی حمام نہیں تھا. شاہ اور رعیت سب عمومی حمام میں نہاتے تھے. یہ آیت اللہ العظمیٰ بہت بڑی علمی شخصیت، یہ آئے حمام میں کچھ سامان نہانے کا خود ساتھ لاتے تھے، کچھ حمام والا دیا کرتا تھا نہانے کے لیے. آج جملہ لنگ باندھنے کے لیے وہ دیا کرتا تھا سب کو، یعنی لنگ ساتھ نہیں لانی ہوتی تھی، حمام والا ہی دیتا تھا، تولیہ اور لنگ وغیرہ. یہ آئے، آ کر کھڑے ہوئے تو انہوں نے اس سے مانگا، لنگ مانگا کہ تم دو مجھے لنگی تاکہ میں باندھ کے نہوں. ابھی وہ ان کے لیے لنگ نکال رہا تھا کہ اتنے میں شہزادہ، اس شہر کا جو ملک کا حاکم تھا، اس کا بیٹا، وہ بھی آ گیا حمام میں. اس کے ساتھ ایک لو لشکر پورا 150 آدمی شہزادے کو اسکورٹ کرتے ہوئے وہ بھی حمام میں لائے. جب حمام کے مالک نے دیکھا کہ یہ شہزادہ آیا ہے تو اس کو بھول ہی گیا کہ یہ عالم دین مولانا بھی نہانا چاہتے ہیں، تو وہ اس شہزادے کی سیوا میں لگ گیا. پہلے اس کو لونگ باندھی اس نے، پہلے اس کو جا کر اندر نہلایا، لوگ گئے جا کر مالش وغیرہ کی، صابن شیمپو لگا کے، پھر باہر لائے، اس کو خشک کیا، خوشبوئیں لگائیں، پھر اس کے بعد معطر کیا اس کو اور کپڑے نئے پہنائے شہزادے کو. اور مولانا ادھر ہی انتظار میں ہے، لنگ کی انتظار میں. انہیں ابھی تک کسی نے لنگ بھی نہیں دی. گھنٹے 2 لگ گئے شہزادے کو نہلانے میں. یہ نہا کے جب باہر آیا تو اتنے میں باہر سے سنیارا آیا دوڑتا ہوا حمام کے اندر، شہزادے کی انگوٹھی لے کر. سونے کی بہت خوبصورت انگوٹھی اس نے بنائی تھی، تو وہ آ کر اس نے پہنائی. اس نے پہنائی اس طرح سے جیسے انگوٹھی ہے، اس کا نگین ہوتا ہے، یہ اس نے دکھانے کے لیے شہزادے کو پہلے دکھائی کہ یہ مثلا بادشاہ سلامت کو یا شہزادہ سلامت کو پسند ہے، پسند نہیں ہے. پھر اس نے ان کا ہاتھ چوما، بوسہ دے کے ہاتھ سیدھا کر کے ان کے ہاتھ میں اس طرح انگوٹھی پہنائی اور انہیں دکھائی کہ دیکھو کیسی انگوٹھی ہے. شہزادے نے اس طرح انگوٹھی پہن کے تو کہا کہ ہے تو بہت اچھی ہے، لیکن اس میں ایک فالٹ رہ گیا ہے، ایک کمی نقصان اس کے اندر رہ گیا. وہ کیا ہے
کہا کہ اس کا یہ نگین جو ہے نا یہ اندر کی طرف ہے، اگر یہ باہر کی طرف ہوتا تو پھر بہت اچھی انگوٹھی ہوتی. تو سنیارے نے فوراً انگوٹھی نکالی اور نکال کے کہا ابھی تبدیل کر کے لاتا ہوں، لیکن تھوڑا پیسے زیادہ لگ جائیں گے. اس نے کہا پیسوں کی پرواہ نہیں کرو، تم صرف نگین باہر کر دو اس کا. وہ باہر گیا، واپس آ کے اس نے انگوٹھی اس طرح سے پہنا دی، وہ باہر ہوگی. وہ شہزادہ بہت حیران ہوا کہ ہمارے ملک میں اتنے ماہر لوگ رہتے ہیں جو 1 منٹ میں اندر کا نگین انگوٹھی کا باہر کر کے لے آیا. وہ اب یہ مولانا دیکھ رہے تھے یہ سارا منظر، اور اس وقت ان کے دل میں یہ آہ اٹھی کہ خدایا آخر کچھ تو انصاف ہونا چاہیے کہ میں اتنا پڑھا لکھا، اتنا عقل مند، اتنا دانا، اتنا حکیم، اتنا سمجھدار، اتنا باکردار، اور میری یہ حالت ہے کہ مجھے کوئی لنگ نہیں دے رہا ادھر حمام کے اندر نہانے کے لیے. اور یہ بے وقوف احمق جس کو اتنا نہیں پتا کہ نگین اندر کیسے ہوتا ہے اور باہر کیسے ہوتا ہے، اس کو دیکھو 100 بندے نہلانے آئے ہیں، اس کو صابن انہوں نے کتنا لگایا، شیمپو اس پہ کتنا ضائع کیا انہوں نے، عطر کتنا لگایا اس کو. جتنا آج اس کو عطر لگایا میں نے زندگی بھر اتنا عطر لگایا نہیں تھا. یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ یہ اس کے دل میں، مولانا کے دل میں یہ آواز اٹھی. وہ تھا بڑا دانا اور حکیم. پھر چلا گیا واپس. بار کے اب شہزادہ نکل گیا، انہوں نے مولانا کو بھی لنگ دی، یہ بھی نہا کے چلے گئے. رات ہوئی، سو گئے مولانا. خواب میں انہیں یہ نکتہ بتایا گیا کہ آج دن کو جو آپ نے افسوس کیا ہے وہ ہم نے سن لیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ان مشکلوں کی پریشانی کو رفع دفع کریں، اور چاہتے یہ ہیں کہ تبادلہ کرتے ہیں. یعنی وہ جو کچھ اس شہزادے کے پاس ہے، وہ سونا چاندی، لباس، نوکر چاکر، سب مال منال، یہ سب آپ کا، اور وہ حماقت و بیوقوفی بھی ساتھ، کیونکہ وہ ساتھ آئے گی، وہ بھی شہزادے کا حصہ ہے. اور ادھر آپ کے پاس جو کچھ ہے، یہ فقر و فاقہ و غربت و افلاس، یہ بے احترامی اور یہ سب کچھ، یہ آپ سے لے کے اس کو دے دیتے ہیں. لیکن یہ علم و حکمت و دانائی و کردار و سب، یہ بھی ساتھ ادھر منتقل ہو جائے گا. اگر پسند ہے تو ابھی تبادلہ کر دیتے ہیں. صبح اٹھو گے تم شہزادے، وہ حکیم، وہ دانا، تم شہزادے ہوگے لیکن بے وقوف شہزادے. تو کہا نہ پروردگار، یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ تبادلہ نہیں چاہتا. ہم جن چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں وہ نعمت نہیں ہے، اور جن کا اظہار کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی نعمتیں نہیں ہیں. نعمتوں کی پہلے پہچان ہو، پھر ان کا اظہار کریں. ہم اظہار کا طریقہ یعنی بروئے کار لائیں. جو نعمت خدا نے دی ہے اس کو بروئے کار لائیں. اگر خدا نے بولنے کی طاقت دی ہے، اس نعمت کا اظہار کریں، یعنی اس بولنے کی طاقت سے فائدہ اٹھائیں، فائدہ دیں. اگر علم خدا نے دیا اس علم سے فائدہ دیں. ہنر کوئی خدا نے دیا اس ہنر کو کام میں لائیں، ذخیرہ اندوزی نہ کریں اس کی. اگر چاہتے ہو کہ بڑھے، ہم بہت خواہش مند ہیں کہ ہماری نعمتیں بڑھیں. بڑھنے کا فارمولہ نہیں پتا، قرآن نے ذکر کیا ہے. تو کیا ہے نعمتیں بڑھانے کا فارمولہ؟ ان شکرتم لازیدنکم. نعمتیں بڑھانے کا بہت آسان سا سادہ سا فارمولہ ہے، ان شکرتم لازیدنکم. اللہ کا وعدہ ہے کہ تم شکر کرو ہم مزید دیں گے آپ کو. مزید لینے کا یہ طریقہ ہے. لیکن نعمتیں، کچرا نہ، نعمتیں تم ان کو بڑھاؤ، تم ان کو پھیلاؤ، تم انہیں بروئے کار لاؤ. شکر یعنی نعمت کو بروئے کار لانا، اظہار کرنا نعمت کا، کام میں لانا نعمت کو. ہم مزید دیں گے تمہیں، اتنا دیں گے سنبھال نہیں سکو گے تم، اتنا نعمت، اتنی نعمت دیں گے. تم اگر یہ جو علم سیکھا ہے اس کو بروئے کار لاؤ، ہم تمہارے دل پر علم کے چشمے نکال دیں گے، علم کے سوتے پھوٹ دیں گے، تم سے سنبھالا بھی نہیں جائے گا، اتنا علم دیں گے تمہیں. تم صرف اس کو بروئے کار لاؤ. عزیزان، پہلا نقطہ شاکر بننے میں، شکر بات ذہن میں رہے، ساتھ چلیں. شکر روزے کا ایک اثر ہے. شکر انسان شاکر بنتا ہے. شکر کا مطلب نعمت کا اظہار ہے. نعمت کا اظہار کا معنی نعمت کو بروئے کار لانا ہے، نہ زبان سے اس کا نام لینا. اسی نعمت کو، مثلا یہ اینک ہے، ایک نعمت ہے، اس کا شکر ادا کریں. شکر نعمت کیا ہے کہ اس کو
کام میں لائیں، بروئے کار لائیں اس کو. یہ شکر نعمت ہے. ورنہ اینک کو بند کر کے گھر میں رکھ لیں اور روز کہیں خدایا شکر ہے تیرا ایک اینک دے دی، شکر ہے پروردگارہ اینک دے دی، اس اینک پر شکر ہے تیرا. یہ نہیں ہے شکر ہے اینک. شکر اینک یہ ہے کہ اسے استفادہ کرو آپ، اگر اینک نعمت ہو. شکر نعمت یا اظہار و بروئے کار لانا نعمت کا موقوف ہے اس بات پر انحصار کرتا ہے کہ آپ نعمت کو سمجھتے ہوں، شناخت رکھتے ہوں نعمت کی. شناخت نعمت کا ایک منبع قرآن ہے، وہ ایک منبع عرض کیا کہ دعائے شریف عرفہ ہے. لیکن نعمت شناسی کے جو حس انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، بیدار ہوتی ہے، وہ روزہ ہے. جیسے پہلے اشارہ ہوا تھا نا کہ روزہ مری ہوئی حصیں جگاتا ہے انسان کی. کچھ لوگ ہوتے ہیں آج کل پاکستان میں ایسے مریض زیادہ ہیں جو بم دھماکوں میں بے حس ہو چکے ہیں. آج ہی ہمارے پاس ایک سید بزرگوار آئے کوئٹہ میں بم دھماکے میں، پورا بدن ہی ان کا مفلوج ہو گیا، صرف یہ گردن سے نیچے سارا جسہ بے حس ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو اور تمام مجروحین کو شفا دے انشاءاللہ. ان کو دیکھ کر بہت دل دکھا. بہت حسین جوان، پاکیزہ جوان، کل تک ہنستا کھیلتا، اور آج اس حالت میں مبتلا. یہاں آئے حوضہ دیکھنے کے لیے، اسی حالت میں آئے، بالکل بدن بے حس ہے ان کا، پورا جسم، ہاتھ پاؤں سب کچھ بے حس. یہ احساس کس طرح سے جاگتا ہے انسان کے اندر؟ یہ مری ہوئی حصیں جو مر گئی ہیں یہ کیسے جاگیں گی؟ ڈاکٹر لگے ہوئے محنت کرنے میں ان کے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو اور ان جیسے مریضوں کو سب کو شفا دے خداوند تعالیٰ انشاءاللہ. فزیوتھراپی کے ذریعے، آپریشن کے ذریعے، دواؤں کے ذریعے، کسی ذریعے سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حصیں بیدار ہوں، اور ہو جائیں گی. طب نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ جسمانی حصیں جب مر جائیں تو ان کو بیدار کر لیتی ہے. میں خود گزرا ہوں اس مرحلے سے، اس لیے یقین ہے کہ ہو جاتی ہیں بیدار. بعض اوقات حس ختم ہو جاتی ہے لیکن پھر جاگ جاتی ہے. اسی طرح کچھ ہماری اندرونی حصیں مر جاتی ہیں، ہماری انسانی حصیں، حقیقی حصیں مر جاتی ہیں. بہت ساری حصیں ہمارے اندر مری ہوئی ہیں، اور ہیں ایسے لوگ صبح و شام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جن کے اندر حص مری ہوئی ہے. یعنی انہیں یہی نہیں احساس کہ ہم انسان ہیں، انہیں یہی نہیں احساس کہ ہم کیا ہیں. مری ہوئی ہے حص ہی نہیں ہے ان کے اندر. انہیں یہی نہیں حص کہ میرے علاوہ بھی انسان ہیں. احساس نہیں ہے، مرے ہوئے احساس ہے. ان مرے ہوئے احساسات کو روزہ زندہ کرتا ہے انسان کے اندر. مری ہوئی حصیں روزہ زندہ کرتا ہے. ان مری ہوئی حصوں میں سے ایک حص جو روزہ زندہ کرتا ہے وہ احساس نعمت خدا ہے. روزہ کیسے شاکر بناتا ہے ہمیں؟ پہلے ہمارے اندر نعمت شناسی کی مری ہوئی حص زندہ کرتا ہے. غفلت کا پردہ ہماری آنکھوں سے اتارتا ہے روزہ، بیدار کرتا ہے، جھنجھوڑتا ہے روزہ ہمیں کہ تو غور کر اپنے اندر، اپنے ارد گرد کہ اللہ نے کتنی نعمتیں تجھے دی ہوئی ہیں. نعمتوں کا احساس ایک خاص مرحلے پہ پیدا ہوتا ہے. کب؟ کہتے ہیں قدر نعمت. ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں نا، سنا ہوگا آپ نے، اردو میں ہے تو فارسی کا ہے لیکن اردو میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. قدر نعمت آگے نہیں ہے یاد. قدر نعمت بعد الزوال. نعمت کی قدر کب آتی ہے؟ جب چھن جاتی ہے، چلی جاتی ہے. جب تک ہے احساس نہیں ہوتا. مثلا صحت و تندرستی و سلامتی ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے خدا کی، لیکن جو سالم ہے انہیں نہیں ہے اس کی قدر. سب سے زیادہ قدر نعمت صحت کی کس کو ہے؟ جو بیمار ہیں. ان سے جا کر پوچھیں کتنی عظیم نعمت ہے. سلامت لوگوں کو، باسلامت لوگوں کو انشاءاللہ خدا سب کو سلامت رکھے، لیکن جب تک یہ نعمت ہے اس کا احساس ہو، وہ قدر ہو تو کام آتی ہے. زائل ہونے کے بعد اگر احساس بھی ہو جائے، قدر بھی آ جائے، فائدہ کیا؟ یعنی جب میں صحت مند تھا اور مجھے صحت کی قدر نہیں تھی، وہ شناخت نہیں تھی، اور آج جب صحت نہیں ہے اور مجھے قدر آئی ہے، اب کیا فائدہ؟ جیسے بوڑھوں کو جوانی کی بہت قدر ہوتی ہے، اب کیا فائدہ؟ یہ پچھتاوا ہے. یعنی احساس نعمت بعد الزوال، اس کا نام پچھتاوا ہے. جب نعمت موجود ہے اس کی قدر چاہیے، اس کا احساس چاہیے. کس طرح ہم نعمتوں کی طرف متوجہ ہوں، اتنی غرق دنیا میں، اور غرق ہوتے ہوئے جو ہم جو ڈوبے ہوئے ہیں،
خواہشات میں اور شہوات میں اور عادات میں اور معمولات میں ہم کس طرح نعمتوں کی طرف متوجہ ہوں کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں. مثلا گھر کا سکھ چین یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ ان لوگوں کے گھروں میں جا کر دیکھو جہاں نہیں ہے، جن گھروں کے اندر اتفاق نہیں ہے، جن گھروں کے اندر نزاع ہے، جھگڑا ہے، بے احترامی ہے، وہ گھر جو جہنم ہے. بعض گھر ایسے ہیں واقعاً جہنم ہے، عورت مرد دونوں کے لیے جہنم ہے. گھر کا چین سکون یہ بہت بڑی نعمت ہے خدا نے دی ہے. امن، پاکستان نہ امن ہے، اب پتہ چلتا ہے امنیت کتنی بڑی نعمت ہے، کس قدر بڑی نعمت ہے. حوزہ علمیہ میں جب تک تو ایرانی بھائی کہ ان میں بڑی صفات موجود ہیں، لیکن ایک صفت یہ ہے کہ ناقدرے ہیں. ایرانی کسی حد تک ناقدرے لوگ ہیں، قدردان نعمتوں کے بہت کم ہیں، اور جتنے وہ بے قدری ہیں اتنی اللہ کی زیادہ نعمتیں ان کو ملی ہوئی ہیں. لیکن ان کو یہی کہتے تھے کہ یہی ایک نعمت امنیت جو آپ کے ملک میں موجود ہے، اسی کی قدردانی کرو تھے. ورنہ اپنے پڑوس میں آ کر پاکستان میں دیکھو قدر نعمت بعد الزوال. آج پتہ چلتا ہے کہ امن و سلامتی کتنی بڑی نعمت ہے. آج ہم نہ نماز پڑھ سکتے ہیں آسودگی کے ساتھ، نہ عبادت کر سکتے ہیں، نہ گھر میں رہ سکتے ہیں، نہ کھانا کھا سکتے ہیں، نہ اپنے دینی فرائض انجام دے سکتے ہیں. ایک ایک کر کے نعمتیں گنتے جائیں، جو نہیں ہے ان کی قدر آتی ہے. جس وقت ہے نعمت اس وقت قدر آنی چاہیے تاکہ اس کو بروئے کار لا سکیں. چونکہ جب نعمت زائل ہو جاتی ہے اور پھر اس کی یاد آتی ہے، اب اس کو بروئے کار نہیں لا سکتے ہم. لہذا شکر کا مقام گزر جاتا ہے. شکر یہ ہے کہ جب نعمت ہے اس وقت اس کو بروئے کار لاؤ. یہ احساس روزہ پیدا کرتا ہے انسان کے اندر. کس طرح سے؟ کہ تھوڑی سی محرومیت ایجاد کرتا ہے روزہ، تھوڑا سا وقفہ دیتا ہے ہمیں بعض چیزوں میں، اور پھر اجازت دیتا ہے کہ اب مثلا پانی نہیں پینے دیتا. پانی ایک نعمت ہے اللہ کی. روزہ یہ کہ تھوڑی سی دیر کے لیے پانی سے محروم رہو، تو تھوڑی سی دیر کے لیے، تاکہ تمہیں پانی کی قدر آ جائے، تاکہ تمہیں اللہ کی نعمتوں کی قدر آ جائے. یہ پانی جس کی کوئی قدر نہیں ہے ہماری نظروں میں. یہ رزق تھوڑی سی دیر کے لیے 15-16 گھنٹے کہتے ہیں نہ کھاؤ. کیوں؟ تاکہ تمہیں قدر آ جائے اس کی. 15-16 گھنٹے میں بخوبی انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ رزق کا مقام کیا ہے، حیثیت کیا ہے. وہ قدیم زمانہ یادش بخیر کہ بہت ادب احترام تھا ان عام دیہاتیوں میں، سادہ سادہ لوگوں کے اندر. یقین جانیں اس وقت یہ پڑھی لکھی اور ٹیکنالوجی کی دنیا اور جدید اور ماڈرن دنیا کو دیکھ کر یاد آتا ہے کہ وہ کتنے اچھے لوگ تھے اور کتنے پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ کتنے سمجھدار لوگ تھے. وہ اگر روٹی کا ٹکڑا انہیں ملتا زمین پہ پڑا ہوا تو وہ اٹھا کر آنکھوں پہ رکھتے، چومتے اس کو. یاد ہوگا، بڑوں کو یاد ہوگا. روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا زمین پہ کسی نے بھی پھینک دیا، گر گیا کسی بچے کے ہاتھ سے، جو بھی گزرتا عورت مرد اس کو اٹھاتے اور بسم اللہ پڑھتے اور لبوں سے لگاتے اور آنکھوں پہ لگاتے اس کو، اور ادب و احترام کے ساتھ جیسے قرآن کی کوئی آیت ہے گویا زمین پہ پڑی ہوئی. کیوں؟ کیونکہ نعمت ہے اللہ کی. گندم نعمت ہے اللہ کی، روٹی نعمت ہے اللہ کی. یہ نعمت پاؤں کے تلے روندی جا رہی ہے. اس قدر احترام تھا، قدر تھی نعمت کی ان لوگوں. گندم کا دانہ اگر نیچے گرا ہوتا، راستے میں بسا اوقات گر جاتی تھی گندم، وہ راستہ بدل دیتے تھے، اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھتے. دانے یا چنتے اگر تھوڑے ہوں، اگر نہیں ہے، کبھی ممکن نہیں تھا. آپ ان پڑھ دیہاتی کو بھی نہیں دیکھیں گے گندم کے دانے کے اوپر پاؤں رکھ کے گزر کے جائے. یہ قدریں تھیں، اور خدا نے انہیں کبھی بھی ایسی بلاؤں میں نہیں مبتلا کیا تھا جیسے آج ہم مبتلا ہو گئے. وہ فقیر ضرور تھے، وہ کم پڑھے لکھے ضرور تھے، لیکن آج کی طرح ہماری طرح نہیں تھے. ان کے زمانے میں بم بلاسٹ نہیں ہوتے تھے، ان کے زمانے میں خودکش حملے نہیں ہوتے تھے. کچھ چیزوں کے قدردان تھے، کچھ ویلیوز تھیں ان کے اندر. آج مشینیں زیادہ ہو گئی ہیں، ویلیوز کم ہو گئی ہیں. ٹیکنالوجی زیادہ ہو گئی ہے، ویلیوز کم ہو گئی ہیں. آج اسی گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ دادا دادی رہتے ہیں
اور اسی گھر کے اندر ڈیجیٹل پوتے اور پوتیاں بھی رہتے ہیں، لیکن دونوں کی الگ الگ دنیا ہے، دونوں کی بالکل الگ الگ دنیا ہے، اس کی الگ دنیا، اس کی الگ دنیا ہے۔ کیا دنیا ہے کہ اس بوڑھے کے اندر ابھی بھی کچھ حصے زندہ ہیں، لیکن اس بچے کے اندر وہ حصے زندہ نہیں ہوئی ہیں، حصے مری ہوئی ہیں، اس کی پیدا ہی نہیں ہونے دی۔ ہم تربیت سمجھتے ہیں اے بی سی سکھا دینا، ہائی ہوئی سکھا دینا، بائی بوئی سکھا دینا، اس کو کہتے ہیں تربیت ہو رہی ہے بچوں کی۔ ٹریننگ کیمپوں میں بھی بھیجتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کے کرتب سکھا دیتے ہیں چاند ایک، ہم سمجھتے ہیں بڑی بچوں کی اچھی تربیت ہو رہی ہے۔ بچوں کی تربیت کا مطلب یعنی بچوں کی مری ہوئی حصے زندہ کرو، بچوں کے اندر احساس پیدا کرو، صبور بناؤ، ان کو استقامت بچوں کے اندر پیدا کرو، حوصلہ بچوں کے اندر پیدا کرو۔ نہیں ہے ہمارے بچوں کے اندر 5 منٹ بیٹھنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ تربیت کیا ہے جی؟ ان سے حوصلہ، بیٹھ نہیں سکتے، ان سے اے بی سی سن لو، ٹوینکل ٹوینکل سن لو ان سے۔ اس تربیت کا مطلب یعنی ان کے اندر استعدادیں اجاگر کرو، ان کی شاکر بناؤ۔ شاکر کا مطلب یعنی ان بچوں کو نعمتوں کا احساس ہو کہ ہمارے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں، اللہ نے کیا کیا دی ہوئی۔ سب سے بڑی نعمت ماں باپ ہیں، ماں باپ کو نعمت سمجھیں، جس طرح ماں باپ بھی اولاد کو نعمت سمجھیں۔ تو خدا نے نعمت دی ہے تمہیں، اور بچوں کے اندر بھی یہ احساس ہو کہ یہ ماں باپ ہماری، یہ نعمت خدا ہیں ہمارے لیے، اور ان کی زندگی میں ان کی قدر کریں، ان کی زندگی میں ان کا حق ادا کریں۔ یہ حصے جو موجودہ زمانے میں ہر چیز جن کو مار رہی ہے، حص شکن ہے، ہر چیز اس زمانے کی ہر چیز حص کش اور حص شکن ہے۔ حص بیدار کرنے کے لیے خدا نے روزہ مقرر کیا ہے تاکہ صاحب احساس لوگ پیدا ہوں، با احساس لوگ، با حص لوگ پیدا ہوں، جن کو اپنی ہونے کی بھی احساس ہو، ان کے اندر انسانی حصے موجود ہوں، ان کے اندر نعمت شناسی کی حصے موجود ہوں، شکر کی حص موجود ہو ان کے اندر، تاکہ ایک انسانی زندگی، وہ بہتر زندگی بسر کر سکے۔ روزہ انسان ساز عبادت ہے، انسان ساز۔ روزہ فقط حور قبضہ کرنے کی اور حور شکار کرنے کی عبادت نہیں ہے، روزہ انسان ساز عبادت ہے۔ انسان بنتا ہے روزے کے قالب میں، انسان پنپتا ہے روزے کے قالب میں، انسان تربیت ہوتا ہے روزے کے قالب میں، انسان معراج کو اور عروج کو پہنچتا ہے روزے کے قالب میں۔ اور وہ انسان جو قرآنی انسان ہے، با احساس انسان ہے، نہ بے حس انسان۔ بس روزے کا ایک اثر جو قرآن نے بھی ذکر کیا کہ ہم نے کیوں روزہ رکھا ہے، اور آپ کیوں روزہ مقرر کیا، اور آپ کیوں روزہ رکھیں، لعلکم تشکرون، شاید تم شاکر بن جاؤ، مقام شکر پہ جا پہنچو تم۔ شکر وزنا زبانی، عملی شکر کے مقام پر جا پہنچو تم۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جس جس نعمت کو تم کام میں لاؤ گے، بروئے کار لاؤ گے، استفادہ کرو گے، وہی نعمت ہم بڑھاتے چلے جائیں گے تمہاری۔ جس نعمت کو تم ذخیرہ کرتے جاؤ گے وہ کم ہوتی جائے گی تمہاری۔ ان شکرتم لازیدنکم، ہم اسے مزید دیں گے آپ انشاءاللہ۔ خداوند تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی برکتوں سے و اس کے طفیل پروردگار ہم سب کو توفیق شکر عطا فرمائے انشاءاللہ، اور خداوند تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو اور ہمارے صیام کو وہ روزہ قرار دے جس کا نتیجہ صبر و شکر ہے، استقامت و شکر ہے انشاءاللہ۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کے اندر وہ مری ہوئی حصے بیدار کرے، جو انسانی حصے ہیں وہ الہی حصے جنہیں ہم کھو چکے ہیں، وہ مار دیا ہے جنہیں، اور جن حصوں کے مرنے سے آج بے دردی و بے حسی معاشرے کے اندر زیادہ پھیلتی جا رہی ہے۔ خداوند تبارک و تعالی سب مومنین و مسلمانوں کی اور سب انسانوں کی وہ انسانی حصے انشاءاللہ بیدار فرمائیں۔ وصلی اللہ علیہ بھی نہیں ہے اور مسافر بھی نہیں ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور یہی لوگ جو رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے یہ فدیہ دیں، جو معذور ہیں روزہ رکھنے سے، ورنہ جو جان بوجھ کر روزہ ترک کرتے ہیں ان کو کفارہ دینا ہوگا روزے کا، جرمانہ۔
لیکن جن کو خود خداوند تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ نہ روزہ رکھیں، جیسے مسافر ہے یا مریض ہے، انہیں یہ کہا گیا ہے کہ روزہ نہ رکھنے کے بعد فدیہ بھی دیں، آپ روزہ نہیں رکھتے جب تو فدیہ دیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور یہ فرمائے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں معلوم ہو۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو تو روزہ ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی روزے کے جو متبادل راستے ہیں انہیں نہیں اپناؤ گے تم، فقط روزہ رکھو گے اگر تمہیں سمجھ آ جائے، اگر تم جان لو۔ ہم ناسمجھی کی وجہ سے روزے کے متبادل راستوں کو انتخاب کرتے ہیں، سفر کے ذریعے سے، یا ڈاکٹر سے اجازت لے لیتے ہیں، یا اور مجوزات افطار روزہ انہیں اختیار کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے روزہ ٹل جائے ہم سے۔ یہ دین جو انسان ایک قسم کا کہیں کہ کنیزوں والا دین ہے، غلاموں والا دین، جبرن، بوجھ، مشقت کے طور پر ہے، اور انسان کوشش کرتا ہے جتنا ہلکا ہو، جتنا اس سے چھوٹنے کا جواز مل جائے اتنا بہتر ہے۔ بے معرفتی کی وجہ سے ہے اور جہالت کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد ہے شہر رمضان الذی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، وإذا سألك عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ صدق اللہ۔ صلاۃ اور صبر سے مدد لو تم، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ صبر روایات میں روزہ کہا گیا ہے کہ صبر سے مراد روزہ ہے، پہلے بات ہو چکی ہے اس بارے میں مختصر۔ صبر سے مراد سکوت، خاموشی اور چشم پوشی اور لا تعلقی اور یہ چیزیں نہیں ہیں۔ صبر سے مراد استقامت ہے، یعنی مسلسل ایک کام کو جاری رکھنا، مشکلات اور سختیوں کے باوجود اپنا ارادہ نہ توڑنا، وہیں پر ٹکے رہنا، وہیں جمے رہنا، وہیں ٹھہرے رہنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور روزہ انسان کے اندر صبر ایجاد کرتا ہے، استقامت پیدا کرتا ہے۔ روزہ انسان کے اندر قوت ارادی بڑھاتا ہے انسان کی، چونکہ بہت سارے کام جن میں ہم ناکام ہیں استقامت نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہیں۔ جی چاہتا ہے شروع کریں، مثلا بہت سارے لوگ جو نہیں پڑھ لکھ سکے، اعلیٰ تعلیمی درجات تک نہیں پہنچ سکے، یہ استقامت سے خالی اور محروم لوگ تھے، یہ استقامت نہیں تھی ان کے اندر۔ پڑھائی از جملہ
امور ہے جس کے اندر استقامت کی ضرورت ہے اور صبر کی ضرورت ہے، لیکن جو لوگ عجول ہوں، جلد باز ہوں اور دیر تک پائیداری نہ دکھا سکتے ہو، ثبات قدم نہ ہو، وہ جلدی شکست کھا جاتے ہیں۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جن میں انسان سرعت دکھائے، تیزی دکھائے، فوراً ان کو حاصل کرے، ورنہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ جیسے فرصتوں سے فوراً فائدہ اٹھائے انسان، جو فرصتیں آتی ہیں ان میں تاخیر نہ کرے، فوراً فرصتوں سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جنہیں استقامت کے ساتھ انسان طے کرتا ہے۔ استقامت یعنی پائیداری، ثبات قدم، محکم عزم اور ارادے کے ساتھ۔ اللہ العلی العظیم۔ بات ہماری فلسفہ روزہ اور حکمت روزہ میں تھی۔ اشارہ ہوا کہ روزہ کا مقصد قرآن مجید میں تقوی قرار دیا گیا ہے، اور اس وقت انسان حق روزہ ادا کرتا ہے اور آثار روزہ سے بہرہ مند و مستفیض ہوتا ہے جب اس کو معرفت بھی ہو۔ اس نقطے کو خود قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ بغیر معرفت کے روزہ بے فائدہ ہے۔ اگر معرفت نہ ہو انسان کو، حق روزہ ادا نہیں کر سکتا۔ یہی سورہ جو روزانہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی جاتی ہے، خداوند تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 182 اور 183 184 میں، البتہ آپ کی خدمت میں روزانہ 186 تک مطلب بیان ہوتا ہے، یعنی آیات تلاوت ہوتی ہیں، لیکن ان 2-3 آیات میں سارا روزے کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپ پر اور آپ سے قبل امتوں پر روزہ اس لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ شاید تم متقی بن جاؤ۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ کیفیت بیان کی گئی ہے روزے کی کہ کس طرح آپ نے روزہ رکھنا ہے، یعنی معدود ایام، چند گنے چنے ایام ہیں، ان میں روزہ رکھیں، لیکن اگر کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے تو وہ مرض اور سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ دے اور دوسرے ایام میں اس کی تلافی کرے۔ یعنی جن ایام میں مریض، انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ماہ مبارک رمضان کا تعارف نزول قرآن سے کرایا گیا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ پھر قرآن کا تعارف ہے کہ قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے اور اس کے اندر واضح و روشن ہدایت ہے، اور قرآن فرقان ہے۔ فرقان یعنی ایسی قوت یا ایسی چیز جس کی مدد سے فرق کر سکتا ہے انسان حق و باطل میں، درست اور نادرست میں۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، یعنی رمضان بنیادی طور پر قرآن کا مہینہ ہے، اور اگر کسی کو رمضان میسر آئے، مشاہدہ کرے رمضان کا، تو روزے بھی رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر فرمایا کہ اگر مریض ہے یا سفر پر ہے تو ان دنوں کے روزے چھوڑ دے اور الگ سے جن دنوں میں مریض بھی نہ ہو، سفر پر نہ ہو، وہ روزے رکھے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے تم سے سہولت مانگی ہے، نہ کہ سختی و مشقت۔ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالا بلکہ آسانی میں رکھا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تم تکبیر کہو، اللہ کو بزرگ سمجھو، کبریائی خدا کا اعتراف کرو اور اپنی مدت پوری کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ شاید اس لیے کہ شاید تم شاکر بن جاؤ۔ روزے کا ایک نتیجہ شکر ہے، جس طرح سے صبر تھا کہ پہلے گفتگو میں عرض ہو چکا ہے، بلکہ قرآن مجید نے روزے کو صبر ہی کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔